ٹونسلائٹس اینڈ ٹونسلیکٹمی. منہ کے کھولنے پر آپ کئی آرگنز دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے کچھ اہم آرگنز جو انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں وہ ٹونسلز کہلاتے ہیں. ٹونسلز منہ کھولنے پر اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے اور پیچھے کی جانب چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تالو یعنی پیلٹ کے قریب ہونے کی وجہ سے ان کو پیلٹ ٹونسلز بھی کہا جاتا ہے. ٹونسلز گلے میں سینیٹری گارڈز کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. یہ سانس اور کھانے کے ذریعے جانے والے بیکٹیریا اور وائرسز کو ہٹا کر امیون سسٹم میں اپنا رول ادا کرتے ہیں. ٹونسلز کی سرفس پر کئی تعداد میں پٹس ہوتے ہیں جن کو ٹونسل اسکرپٹس کہتے ہیں. وائرسز اور بیکٹیریا کی وجہ سے ان کا سرفس بھی بڑھ جاتا ہے. ٹونسلز کس طرح سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں؟ ٹونسلز بیکٹیریا اور فوڈ پارٹیکلز کی وجہ سے کلاگڈ ہو جاتے ہیں جو مسئلے کا باعث بنتا ہے. ٹونسلز میں انفیکشن، انفلیمیشن اور سوجن کا باعث بن کر جو کہ کنڈیشن ٹونسلائٹس یا انفلیمیشن آف ٹونسلز میں بدل جاتے ہیں. مسلسل بیکٹیریا کو ٹریپ کرنے کی وجہ سے ٹونسلز بہت آسانی سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور اس کنڈیشن کو کہتے ہیں ریکرنٹ ایکیوٹ ٹونسلائٹس. ٹونسلائٹس کے سائنز اور سمٹمز. گلے میں درد ٹونسلائٹس کی ایک اہم علامت ہے، اور چونکہ گلے اور کان کی رگیں ایک ہوتی ہیں اس وجہ سے کان میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، اور اس پروسیس کو ریفرڈ پین کہتے ہیں. کھانے کے دوران یہ درد مزید بڑھ جاتا ہے، اس کو اوڈائنوفیجیا بھی کہتے ہیں. بہت چھوٹے بچے گلے میں درد کی شکایت نہیں کرتے، لیکن وہ کھانے سے انکار کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ کھانسی کی وجہ سے بخار، سر درد، بیمار اور تھکاوٹ محسوس ہونا، گردن کی سائڈز پر سولن اور ٹینڈر لیمف نوڈ کا ہونا. ٹونسلائٹس کو کس طرح تشخیص کیا جاتا ہے؟ تشخیص کے لیے حلق کی فزیکل ایگزامینیشن کی جاتی ہے. ڈاکٹر تھروٹ کلچر لیتے ہیں اور اس کلچر کو لیب بھیج کر بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے. اس کا علاج. ٹونسلائٹس کے مائلڈ کیسز، خاص طور پر وائرسز، زکام سے ہونے والوں میں علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے کیسز میں اچھے سے آرام کرنا اور ہائیڈریٹڈ رہنا ہی بہترین علاج ہے. پین کلر میڈیسنز گلے کے درد میں استعمال کی جاتی ہیں. ٹونسلائٹس کے سیویئر کیسز میں اینٹی بایوٹکس یا ٹونسلیکٹمی سے علاج ہوتا ہے. اینٹی بایوٹکس بیکٹیریل انفیکشن سے لڑنے کے لیے تجویز کی جاتی ہیں. ٹونسلیکٹمی میں ٹونسلز کو سرجری میں پرماننٹلی ریموو کر دیا جاتا ہے تاکہ ٹونسلائٹس ختم ہو جائے. ٹونسلیکٹمی کا کرائٹیریا: گزشتہ پچھلے سال میں کم از کم 7 دفعہ ہونا، پچھلے ہر 2 سال میں کم از کم 5 دفعہ ہونا، یا پچھلے ہر 3 سالوں میں کم از کم 3 دفعہ ہونا. ٹونسلیکٹمی کس طرح کی جاتی ہے؟ ڈائسیکشن اور سنیئر میتھڈ. ٹونسلیکٹمی کئی طریقوں سے کی جاتی ہے اور ڈائسیکشن اور سنیئر میتھڈ سب سے کامن میتھڈ ہے. نمبر 1، مریض کو روز پوزیشن پر لٹایا جاتا ہے. نمبر 2، بوئل ڈیوس ماؤتھ گیگ منہ میں رکھا جاتا ہے. یہ ڈرائفنس اور بائیپوڈس کی پلیسمنٹ میں مدد کرتا ہے. نمبر 3، ٹونسلز کو 4 سٹیپس کی مدد سے پکڑ کر ہلکا سا کھینچا جاتا ہے اور میوکس میمبرین کو کاٹا جاتا ہے. نمبر 4، بلنٹ کرو سیزر کے استعمال سے پیریٹن سائلر ٹیشو اور اپر پول سے ٹونسلز کو ڈائسیکٹ کیا جاتا ہے. ٹونسلز کو اپر پول کی جانب سے پکڑ کر ہلکے ہاتھ سے نیچے کی طرف سیزر چلائی جاتی ہے تاکہ لوور پول تک پہنچا جا سکے. ٹونسلر سنیئر کی وائر لوپ سے ٹونسلز کے پیڈیسلز پر دھاگا باندھ دیا جاتا ہے. نمبر 7، پیڈیکل کو کاٹ کر ٹونسلز کو ریموو کر دیا جاتا ہے. نمبر 8، فوسا پر گاز پنچ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے پریشر اپلائی کیا جاتا ہے. نمبر 9، خون والی جگہوں کو ریشم سے ٹانکے لگائے جاتے ہیں.